سبيل الدموع سبيل مريح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم سامعین، اللہ رب العالمین بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر سے رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی ہے. اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم خود دیکھیں، پچھلے رمضان میں ہمارے کئی ساتھی، آپ کے کئی ساتھی اس دنیا میں تھے لیکن اس بار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چن لیا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے یہ موقع عطا کیا ہے. تفسیر کا جو طریقہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا کہ جو پارہ ہم سنیں گے اس میں سے 35 سے 40 منٹ کے اندر انشاءاللہ منتخب آیات کی تفسیر ہم دیکھیں گے. آج ہم لوگوں نے امام صاحب کے پیچھے پہلے پارے کی تفسیر، پہلے پارے کی پوری لسٹ ہم نے سنا، پوری قرأت ہم نے سنی. اس میں کیا باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، اس قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی. اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے کیا چیز. سورہ فاتحہ اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کھولنا، شروعات کرنا. آپ قرآن کھولیں گے سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ ملے گا. اس کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ ہے، نماز. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آدمی پوری نماز پڑھتا رہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم، آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ سورہ فاتحہ کی خاصیت ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم ایک سفر پہ ہیں اور ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں اور ہم ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، آرام کے لیے اترتے ہیں. ایک لوڈی آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے تو میرے ساتھ چلے، جھاڑ پھونک کر دے، بادشاہ اور قبیلے کے سردار کی طبیعت صحیح ہو جائے، ہم اس کا معاوضہ بھی دیں گے. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی میں سے ایک ساتھی نے اٹھا اور اس لوڈی کے ساتھ لیا، اس لوڈی کو ساتھ میں اس لوڈی کے ساتھ گیا اور وہاں ہم میں سے بھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کو جھاڑ پھونک آتا یا نہیں. وہ گیا اور پتا نہیں کیا پھونکا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سردار کی طبیعت صحیح ہوئی. اس کے ساتھ اس کو جو ڈسا تھا اس کو بالکل اس کا زہر ختم ہو گیا. اس کے بعد معاوضہ کیا دیا؟ 30 بکریاں معاوضہ دی اور کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان نوازی کے لیے بہت سارے دودھ دیے. جب میرا ساتھی اس تمام چیزوں کو لے کر آتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ جب تک ہم اس مسئلے کو اللہ کے نبی سے پوچھ نہ لیں. متفق علیہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ یہ لوگ آتے ہیں
اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ واقعہ درست ہے، اگر آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا دیا ہے، آدمی کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے، آدمی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کسی کی طبیعت خراب ہو، سانپ وغیرہ ڈسا ہو، کسی زہریلے جانور نے آپ کو کاٹ لیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹارٹ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں، ایک تعریف، دو تعریف، تین تعریف نہیں، بلکہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ تمام جہانوں کے رب کے لیے، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں یہ بھی جانے، رب اس کو کہتے ہیں جو تمام ضرورتوں کو ہماری پورا کرتا ہو لیکن ہم سے کوئی ضرورت نہیں مانگتا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں کہ وہ جو تمام ضرورتوں کو پورا کرے لیکن ہم سے کوئی ضرورت نہ مانگے، وہ ہم سے بے نیاز ہے، ہم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہے، رب وہ ہے۔ رب وہ ہے جو ہماری ماں کے پیٹ میں تین تین مراحل سے ہمیں نکالتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رب وہ ہے جو شکل بناتا ہے، جو قوت دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ماں کے خون کو بچے کو غذا پہنچاتا ہے، رب وہ ہے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اس کے بعد ایک جیتا جاتا انسان پیدا کرتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحیم کے اعتبار کس اعتبار سے رحیم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو درجہ ہے وہ 100 درجہ ہے۔ صرف ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر صرف 1% اتارا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ماں کو دیکھو، ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنے بچی سے، اپنے اولاد سے کتنا محبت کرتی ہے، اور 99% اللہ تعالیٰ رحمت کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ آپ دنیا کے اندر اچھا عمل کرو گے تو آپ کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، دنیا کے اندر اگر آپ برا عمل کرو گے، آپ گناہ کرو گے، آپ زنا کرو گے، آپ بدکاری کرو گے، آپ حرام کمائی کھاؤ گے، اس کا بدلہ آپ کو اسی حساب سے دیا جائے گا جو جیسا عمل کرے گا۔ انصاف کرنے والا کون ہے؟ عدل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، حساب و کتاب کا جو دن ہوگا اس دن کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی 2 بیماری کا علاج بتایا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے 2 بیماری ہوتی ہے۔ ایک بیماری ریاکاری کی بیماری، ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے نمازوں کے اندر ریاکاری ہے تو یاد رکھیے ہماری نماز برباد ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک دوسری بیماری تکبر ہے، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے پر یہ آ جائے کہ مجھ سے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر گھمنڈ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر آپ کے علاج شروع کر دیا۔ ان 2 بیماریوں کا علاج یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندہ یہ کہے، بندہ یہ اپنے نماز کے اندر اقرار کرتا ہے اللہ میں عبادت کرتا ہوں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور مدد طلب کرتا ہوں تو تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو مقصد بتایا انسان کے تخلیق کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں بندہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آئے میرے پروردگار عالم میں عبادت کرتا ہوں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور جب مدد طلب کرتا ہوں تو تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا آدمی اگر نماز پڑھے اور آ کر یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اپنی نمازوں کے اندر، اور درگاہوں پہ جا کر، مزاروں پر جا کر مدد کسی اور سے مانگے، گویا کہ اس کی نماز کے اندر وہ طاقت نہیں، سورہ فاتحہ کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ اگر وہ مدد طلب کرتا ہے ایک رب سے تو وہ مزاروں پر نہیں جا سکتا، وہ درگاہوں پر نہیں جا سکتا، وہ باباؤں کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ سورہ فاتحہ ہی اس کے لیے کافی ہے، وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے اور ہم دعا کرتے بھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک آدمی اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا اس راستے پر کوئی اس دنیا کے اندر چل کر دکھایا کہ نہیں؟ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صلحاء کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر نبی نے چل کر دکھایا ہے، جس راستے پر اللہ کے نبیوں نے چلا ہے، جس راستے پر صدیقین نے چلا ہے، جس راستے پر شہداء نے چلا ہے، جس راستے پر نیک لوگوں نے چلا ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شہیدوں کے راستے پہ چلائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے، غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ جن لوگوں پر تم نے اپنا انعام نہیں کیا ہے، جن لوگوں کو تم نے گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب اور غصہ ہے، اے اللہ ان راستوں سے بھی بچائے۔ سورہ فاتحہ کی مکمل دعا ہے اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کے مطلب اللہ میری دعا کو قبول کر دی۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی گائے، اور اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ آگے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر گائے والوں کا قصہ بیان کیا، گائے کا قصہ بیان کیا، اس لیے اللہ نے اس سورت کا نام بقرہ رکھ دیا۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ یہ جو لفظ ہے آپ مقطعات، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اگر آپ اس کے معنی کو ڈھونڈیں گے تو صحیح روایت سے، مستند روایت سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جو اس لفظ کا معنی بتاتی ہو۔ اس یہ لفظ، اس کا معنی، اس کا مراد اللہ جانتا ہے، ہم اس میں بحث نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی اپنی کتاب لکھتا ہے، جب کوئی رائٹر، کوئی مصنف اپنی کتاب جب لکھتا ہے تو اس کتاب کے شروع میں، مقدمے میں لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے فلاں فلاں فلاں، یہ کتاب فلاں موضوع کی ہے، اس کتاب میں اتنے باب ہیں، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے، اس کی تخریج اور اس کی نشاندہی فلاں نے کی ہے۔ پھر بھی لاسٹ میں لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو، کوئی غلطی ہو تو بعد میں بتائیے گا، اگلی چھپائی میں، اگلی بار جب اس کی نئی طریقے سے چھپائی ہوگی تو اس غلطی کو، اس طریقے کو دور کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے مصنف کا حال ہے۔ اللہ اس کتاب کو مصنف ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ شک و شبہ والی کتاب نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہے؟ متقیوں کا انشاءاللہ تعریف دوسرے مقام پر کروں گا، دوسرے بارے کے اندر اگر ذکر آیا تو۔ ایک مختصر سی ایک شاعر عربی کہتا ہے، خل الذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو بتایا کہ قرآن جب متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو متقی ہے کون؟ متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ متقی کس کو کہیں گے؟ کیسے پہچانیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ تو اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ متقی کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقی وہ لوگ ہیں، متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ متقی لوگ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو اللہ کو نہیں دیکھے پھر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھے پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھے تب بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قبر کے عذاب کو نہیں دیکھے پھر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں دیکھے، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو، صرف انہی لوگوں کو ڈراؤ گے جو اللہ تعالیٰ سے بغیر ڈرتے ہوئے پیروی کرتے ہیں، جو بغیر ڈرے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہوں، جو اللہ کو نہیں دیکھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اے نبی فبشر بمغفرہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے، جنت ان کے لیے ہے۔ مغفرت کا آرڈر اللہ دے رہا ہے کن کے لیے؟ جو بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے۔ یہ متقیوں کا صفت ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ جہنم کو کس نے دیکھا ہے؟ صرف ہم کتابوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے سنتے ہیں، دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن ایمان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ متقیوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد متقیوں کی دوسرا صفت اللہ نے بیان کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بدترین لوگوں کا ذکر کیا، صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جب ایسے بدترین لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ اے اللہ کے نبی ہم ان سے لڑائی کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، وہ میرے صحابہ آپ ان لوگوں سے لڑائی نہیں کر سکتے ہو، آپ ان لوگوں سے جنگ نہیں کر سکتے ہو جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا جو نمازی ہے اس سے جھگڑا نہیں کیا جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے اس سے جھگڑا مت کرو۔ یہ قرآن یہ کہتا ہے اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ نمازیوں سے جھگڑا نہ کیا جائے، اور یہ نماز پڑھنا یہ متقیوں کی صفت ہے۔ دو صفت ہوئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا متقیوں کا چوتھا صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اے نبی آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا، اگر مومن ہیں تو ایمان رکھیں گے کہ نبی پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ سب کچھ صحیح ہے، اور نبی سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ بھی سب کچھ صحیح ہے۔ اور پانچویں صفت یہ ہے متقیوں کی وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جزا اور سزا کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن قائم ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، ان کا ایمان ہے۔ یہ پانچ صفات اللہ نے متقیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ان متقیوں کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک بہت اہم بات کی اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور فرمایا واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس پورے صفحے کا خلاصہ یہ ہے کہ متقی لوگ، متقیوں کی صفات یہ ہے کہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا اور رسول سے پہلے جو کچھ جن پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں چیز آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ متقی ہیں اور یہ متقی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس صفحے کا پورا خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہا ہے۔ منافقین کی بہت ساری مثال بیان کی، اس میں ایک مثال ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ منافقین کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور روشنی اس کی طرف پھیل جاتی ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے جگہ اس کی سارے چیزیں اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ روشنی کو کھا جاتا ہے، روشنی کو ڈبو دیتا ہے، اور وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کو تاریکی میں ڈال دیتا ہے، اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے، لا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ گنگا بھی ہو جاتا ہے، اندھا بھی ہو جاتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے اور پھر وہ لوٹ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس مثال کو ایسے سمجھے، ایک آدمی چراغ جلاتا ہے، اندھیرا ہے، وہ چراغ جلایا، منافق کی مثال اللہ دے رہا ہے، چراغ جلایا ایک آدمی،
روشنی ہو گئی. ابھی جب تک اندھیرا تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہے. روشنی ہوئی, اجالا ہو گیا, سب کچھ دکھ رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہے کیا نہیں ہے, بٹن ہے کیا ہے, سب کچھ دکھ رہا ہے. آدمی اب یہ سوچتا ہے, منافق یہ سوچتا ہے لائٹ چل گئی, روشنی ہو گئی, اب تو ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, اب ساری سامان کو اکٹھا کر لیں گے. لیکن اچانک وہ روشنی بجھ جاتی ہے, روشنی بجھ جاتی ہے. اب یہ اندھیرا ہو جاتا ہے. باہر سے کوئی آواز لگاتا ہے, یہ سن نہیں پاتا ہے, یہ بہرا ہو جاتا ہے. یہاں سے آواز لگاتا ہے, لگا نہیں پاتا, گھوما ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے. کوئی کسی سامان کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا ہے. یہ مثال اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے. نبی نے منافق کی مثال کیا دی ہے؟ نبی کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی منافق کی مثال دے رہے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں منافق کی مثال اس طرح ہے, ایک بکری کی طرح ہے کہ ایک بکری جو ہے دو ریڑوں کے درمیان, ایک بکری جو ہے دو ریڑوں کے درمیان, دو گروہ ہو, کچھ بکرے دوسرے جگہ چل رہے ہوں اور کچھ بکرے دوسرے جگہ چل رہے ہوں, اور ایک ایسی بکری جو ہے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے, ہم بستری کے لیے وہ کبھی اس ریوڑ میں جائے کبھی اس ریوڑ میں جائے. یہ منافق کی علامت ہے, یہ منافق کی مثال ہے جو اللہ کے نبی نے یہ دے کر سمجھایا ہے کہ منافق کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے, کبھی اس در پہ تو کبھی اس در پہ. یہ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی مثال اس طرح ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا. یہ منافق جو ہوتے تھے یہ بہت ہی اسلام کی بڑے دشمن تھے. یہ ایک اعتراض کرتے تھے. وہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر, قرآن ایک عظیم کتاب ہے, قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے, تو اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مثال دیا ہے؟ اللہ نے مچھر کو کیوں مثال دیا ہے؟ جب یہ کتاب اتنی عظیم ہے تو چھوٹی مثال کیوں اللہ نے دیا؟ اللہ نے ان کے اعتراض کو رد کیا, ان کے اس قول کو رد کیا اور فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کی مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے. گرچہ کہ مچھر کی مثال نہ دینا ہو, مچھر کی مثال دینے میں بھی اللہ شرماتا نہیں ہے, اور مچھر سے بڑی بھی مثال اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے. اچھا, یہ منافقین جو ہوتے تھے, منافقین کو اللہ کی چھوٹی چیزوں کو نظر تھی. قرآن میں اللہ نے مچھر کا مثال دے دیا, فوراً یہ پکڑ لیے, لیکن آسمان کی مثال دیا, زمین کا مثال دیا, اللہ نے اونٹ کا مثال دیا. اس تمام مثالوں کو نہیں ذکر کرتے ہیں, بلکہ مثال کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مچھر کا کیوں دیا؟ یہ منافق کی چال تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چال کو رد کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فوراً اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ سے عہد کیا ہے, اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے, اس وعدہ کو توڑنا مت, رشتہ داری کو توڑنا مت. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. اللہ تعالیٰ نے عہد کے بعد جو آپ سے وعدہ کیا ہے, اگر آپ اس وعدے کو توڑتے ہو, اور اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو, رشتہ داری کو توڑو مت. اگر کوئی آدمی رشتہ داری کو جوڑتا نہیں ہے, رشتہ داری کو توڑتا ہے, تو یاد رکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع, جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں, جو قطع تعلق کرتے ہیں, رشتے کو نہیں مانتے ہیں, رشتے کو نہیں نبھاتے ہیں, لا يدخل الجنت, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے رشتہ داری کو بھی نبھاؤ. آپ کے خاندان, آپ سے کسی سے لڑائی ہے, کسی سے جھگڑا ہے, آپ نے پہلی تراویح پڑھی ہے, آپ نے پہلی تراویح کے اندر یہ آیت سن لی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض, جو رشتے کو نہیں جوڑتے ہیں گویا کہ وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. اب بتاؤ, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ زمین فساد کرو گے یا پھر اپنی اس غلطی کا اصلاح کرو گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا. اس انسان کا سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جس انسان کو پیدا کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا جو اللہ رب العالمین نے کیا, جب اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے, فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کہ اب سجدہ کرو, تو اس میں ایک آدمی ایسا تھا, کون؟ ابلیس. انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, سجدہ نہیں کیا. اب یہاں آپ پہلے ایک مسئلہ آپ دیکھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ آپ نہیں کر سکتے. پھر یہاں اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کیوں کرایا کہ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. آدم ایک انسان ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہم سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو حکم کیوں دیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے دور میں سجدے تعظیمی یہ درست اور جائز تھا، اس لیے اللہ نے اس کو روک دیا. اور امت محمدیہ میں سجدے تعظیمی جائز نہیں ہے. صرف سجدہ ہوگا تو وہ سجدہ وہ اللہ کے لیے ہوگا، کسی کے لیے نہیں ہوگا. ایک دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کو فرشتہ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کیونکہ یہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے ذکر نہیں کیا بلکہ فرشتوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اس لیے اللہ نے ایک طرفہ کہہ دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اگر یہ سجدہ کر لیتا تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا، اس کا مقام بلند ہو جاتا. لیکن انکار کیا تو کس بنا پر؟ تکبر کے بنا پر، اپنے عقل کے بنا پر. ایک سجدہ کے انکار پر اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا. آج ہم کتنے سجدہ کا انکار کرتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تو ہم تراویح کی نماز پوری مسجد پڑھی تھی، اور بھری کیا کم بھی پڑھ رہی تھی، باہر بھی نماز پڑھنی پڑی. اور ہم غیر رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے ظہر کی نماز میں دیکھا 1.5 صف 2 صف. اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ میں کسی پر طنز نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر ایسا معاملہ ہے آپ مسجد میں عہد کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو موقع دیا ہے، اے اللہ انشاءاللہ یہ موقع میں دوبارہ نہیں دوں گا. اللہ اس رمضان سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد بھی میں اس مسجد میں آؤں گا، اپنے چہرے کو لے کر آؤں گا اور نماز پڑھوں گا. اگر یہ مطلب ہے تو گویا کہ آپ سجدے کا انکار نہیں کرتے ہیں. آپ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کے دن آتے ہیں اور پھر رمضان میں آتے ہیں. اس غلطی اور کوتاہی کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر. یہودیوں کے گناہ کی وجہ سے ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے تھے. یہ اتنے گناہ کیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، یہودیوں کے دل گناہ کے بعد سخت ہو گئے، اور سخت بھی ہوئے تو کس طرح؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح. اور پتھر کیا؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن کے نیچے نہر جاری ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن پتھروں کے نیچے سے وہ پھٹ جاتا ہے اور وہاں پانی ابل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے وہ جھک جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، وہ لوگوں اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ کانپ اڑتا. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ انسان پر نازل کیا گیا یہ قرآن انسان سنتا ہے، لیکن انسان کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انسان کے دل میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی لرز ہوتا. یہ آیت گرچہ کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہے، لیکن آج مسلمانوں کے دل بھی ایسے ہو چکے ہیں. آج کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو ان کے دلوں کے اندر سخت ہو گئے ہیں. گناہوں کی وجہ سے وہ مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان سے کوئی نیک عمل نہیں ہو پا رہا ہے، وہ زنا میں مبتلا ہے، وہ حرام کام میں مبتلا ہے، وہ سود خوری میں مبتلا ہے، وہ دنیا کے ہر گناہ میں مبتلا ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے وہ کہ نیکی کے عمل نہیں کر پا رہے ہیں. تو قرآن کی آیت صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اس لیے اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ایسے اگر کوئی برائی ہمارے اندر ہے، دل سخت ہو گئے ہیں، آج ہوئے ہیں دل سخت. علماء ہر جمعہ آپ کے بارے میں بولتے ہوں گے، نماز قائم کرو، آپ کو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتاتے ہوں گے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. وہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہے. یہ یہودی ہی نہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کی بات کو سنتے ہیں، اس کان سے سنتے اس کان سے اڑاتے ہیں، دائیں سے سنتے بائیں سے اڑاتے ہیں. یہ سخت نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے اپنے دل کو سختی سے نجات دلاؤ، اپنے دل کو سختی سے دور کرو اور نیک عمل کی طرف آ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی کون ہے جہنمی کون اس کا بھی ذکر کیا.
اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف چند دن تک عذاب دے گا. تو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے نبی آپ ان یہودیوں سے پوچھو کہ یہ یہودی، ان سے پوچھو کہ اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ ایسا کیا تھا؟ اگر اللہ نے وعدہ کیا تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے یہودیو تم اللہ پر ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اللہ نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، پھر ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ یہودی کا جو نظریہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ دنیا 7000 سال رہے گی. کتنا؟ 7000 سال. اور ہر ایک 1000 سال کے بدلے ایک دن کا عذاب ہوگا. وہ ہے کہ صرف 7 دن ہمیں عذاب دیا جائے گا، پھر ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اللہ نے ان کے اس قول کو رد کیا اور فرمایا بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دنیا کے اندر جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوگا، لیکن نہیں بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً، جو گندا عمل کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو بےمانی کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو حرام خوری کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً، جو گندا کام کرتے ہیں وَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، قیامت کا دن ہوگا چوری کرنے والا چوری جب کیا ہوگا دنیا کے اندر وہ برائی اس کے سامنے آ جائے گا. زنا کرنے والا قیامت کے دن زنا بھی اس کو گھیر لے گا. ہر گناہ جو دنیا کے اندر اس نے کیا ہے قیامت کے دن وہ گناہ اس کو آ کر گھیرے گا. دنیا کے اندر اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ گناہ، سارے گناہ ایک انسان کو، ایک گنہگار کو آ کر گھیر لیں گے. اور فیصلہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہوگا. جنتی کون ہوگا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک ایمان لائے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، یاد رکھو کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل صالح کا بھی ذکر کیا. قرآن کی کسی بھی آیت کو آپ اٹھائیے جہاں اللہ نے یہ کہا وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ذکر کیا. پتہ یہ چلا ایمان اور عمل صالح کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے اگر ایمان لاتے ہو تو نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے. نیک عمل نہیں کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، ایمان سے کامیاب ہونے والے نہیں ہو. ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا ہوگا. اگر آپ ایمان بھی لے آئے اور نیک عمل کر لیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں اور ایک دن کے لیے جنت میں نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے جو لوگ دشمنی کرتے تھے ان کا بھی ذکر کیا. یہ یہودی جو تھے یہ حضرت جبریل سے دشمنی کرتے تھے. کیوں دشمنی کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام اس قرآن کو آسمان سے اللہ کی طرف سے لا کر اپنے نبی پر اتارتے تھے. اس لیے وہ جبریل سے بھی نفرت کرتے تھے. اور جس پر قرآن نازل کیا گیا، جو قرآن لا رہا ہے اس سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، تو جس پر اس قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے اس سے تو بدرجے اولا نفرت کریں گے. یہودی جبریل سے نفرت کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ جبریل سے نفرت کرو گے، نبی سے جو ہے نفرت کرو گے، فرشتوں سے نفرت کرو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اے نبی آپ کہہ دیں جو لوگ دشمنی کرتے ہیں اللہ سے، فرشتے سے، رسول سے، جبریل سے، میکائیل سے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنی کرتا ہے ان لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی کافروں سے اللہ تعالیٰ دشمنی کرتا ہے. جو لوگ رسول سے دشمنی کریں، جو لوگ جبریل سے دشمنی کرے، میکائیل سے دشمنی کرے، فرشتوں سے دشمنی کرے، گویا کہ وہ کافر ہے اور اللہ کفر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی دشمنی کرتا ہے. تو ہمیں رسولوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے سب سے عظیم بات بیان کی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بھی ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزری ہے۔ پیدا ہوتے ہیں، جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں باپ کو دیکھتے کہ مشرک، بھائی کو دیکھتے کہ مارکیٹ میں بت کو، باپ کے بنائے ہوئے بت کو بھائی لے کے جا کر بیچتے ہیں، باپ بھی مشرک، بھائی بھی مشرک، باہر نکلتے تو خاندان والے بھی مشرک، سماج والے بھی مشرک۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان ہے جو توحید کو لے کر اٹھتا ہے، توحید کا جھنڈا بلند کرتا ہے، سارے لوگوں سے دشمنی کرتا ہے، باپ کو چھوڑنا پڑا، بھائیوں کو چھوڑنا پڑا، خاندان والوں کو چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، سماج کو چھوڑنا پڑا۔ اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو جوانی کے عالم میں اپنے باپ کو چھوڑ دے، جو اپنے ماں کو چھوڑ دے، جو اپنے بھائی کو چھوڑ دے، خاندان والوں کو چھوڑ دے، سماج کو چھوڑ دے، معاشرے کو چھوڑ دے، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے آگے امتحان ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بِکَلِمَاتٍ، ایک آزمائش نہیں ہے، پوری زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ابراہیم علیہ السلام جب توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے، اور آگ میں ڈالا بھی گیا، اللہ نے وہاں ان کو بچایا، اور وہاں یہ آگ میں ڈالے گئے، اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور جب شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد بچہ بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے، بڑھاپے کے عالم میں دعا کر رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا 80-85 سال کی عمر میں، اور اس عمر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک باپ سے پوچھئے جب 85 سال کی عمر میں، یہاں تو آج کا معاملہ یہ ہے 2 سال 4 سال بچہ پیدا نہ ہو تو ہم درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، ہم مسالوں پر چلے جاتے ہیں، ہم باباؤں کے یہاں جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے عقیدے کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ رسول، وہ نبی تھا جو 25 سال کی عمر میں توحید کا جھنڈا بلند کر رہا ہے، اور 85 سال تک بچے نہیں پیدا ہوئے، لیکن وہ اپنے رب سے دعا کرتا رہا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو آزمائش کیا ہو رہی ہے؟ بچہ جب چلنے کے قابل ہوا، لاٹھی کو سنبھالنے کے قابل ہوا، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا، تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے اے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر ڈالو۔ تو یہ آزمائش نہیں اور کیا ہے؟ پوری زندگی آزمائش ہے، لیکن ایک بھی آزمائش میں، ایک بھی امتحان میں وہ فیل نہیں ہوئی۔ دنیا میں ہمارا کوئی بھائی ایگزام دیتا ہے، جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کے کامیابی کے پیچھے تمام امتحانات کو وہ پار کرتا ہے، اپنے امتحان میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ہم دنیا میں اسی انسان کو کامیاب کہتے ہیں، اسی کو کامیابی کی ڈگری دیتے ہیں جس کے تمام مراحل اس کے سامنے کامیابی کی ڈگری ہو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے کامیابی کے پیچھے بڑی محنت، بڑی آزمائش، بڑی قربانی دی ہے، تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو ایک ڈگری دیا، وہ ڈگری کیا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے تیرے باپ کو چھینا ہے، اے ابراہیم ہم نے تیری ماں کو چھینا ہے، اے ابراہیم بھائیوں کو چھینا ہے، اے ابراہیم قوم والوں سے تو الگ ہو گیا، اے ابراہیم آگ میں ڈالا گیا، اے ابراہیم بیٹے کو بھی ذبح کرنا پڑا، اے ابراہیم جا تو سارے امتحان میں جب کامیابی حاصل کر لیا ہے تو انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں جا تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا صرف ایمان والوں کا امام بناتا ہوں، مومن کا امام بناتا ہوں، نہیں، جاعلک للناس اماما، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سارے لوگوں کو میں آپ کو امام بناتا ہوں۔ اے ابراہیم یہ ڈگری ہم نے آپ کو دے دی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا ہے۔ اب اس سے سبب کیا ملا؟ ہم بھی نوجوان ہیں الحمدللہ، یہاں اکثر نوجوان ہی ہیں۔ سبق یہ ملا توحید سے کبھی سمجھوتا مت کرنا، توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ سبق یہ ملا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ اگر آپ کی زندگی میں آزمائش ہے تو یہ جانیے کہ آپ سب سے بڑے مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن ہی کو آزماتا ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا ایمان والا ہوگا، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اسی حساب سے اللہ اس کو آزمائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو بہت سارے آزمائشوں سے ہمکنار کیا، اور ساری آزمائشوں میں جب یہ کامیاب ہوئے تو یہ لقب، یہ ڈگری ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب سے دعا کرتے، ایک دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں،
وہ دعا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے رب سے دعا کریں ایک مسئلہ، تو یا رب کہہ کر، اے میرے رب کہہ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. یہ دعاؤں کے آداب میں سے ہے. جب آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ تو اے میرے رب، اے ربی، یا میرے رب، یا میرے پروردگار، رب جب کہتے ہو اللہ خوش ہوتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کے آداب بھی بتا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار مدینہ کو، مکہ کو شانتی والا شہر بنا دے. اللہ مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے. اللہ نے ابراہیم کے جواب کو سن لیا. ابراہیم سوال کر رہے ہیں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مکہ کو شانتی والا شہر بنا دے. آپ دیکھیں، آپ حج کرنے والوں کو دیکھیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں جا کر دیکھو وہاں کیا شانتی کا ماحول ہے. ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے وہاں کی مٹی کو بھی نہیں اٹھا کر اپنے پاس لا سکتا ہے. وہاں ایک حاجی شکار بھی نہیں کر سکتا ہے. جانوروں کو مارنے کا بھی آرڈر نہیں ہے. اس سے بڑی شانتی کا ماحول اور کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اے اللہ مکہ کو امن والا شہر بنا دے، وہذا البلد الامین، اور اللہ نے شہر کو امن والا شہر بھی بنایا ہے. تو یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. دعا کس نے قبول کیا؟ جو اللہ نے آزمایا، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ نے دعا کو قبول کیا. اور ایک دوسری چیز، ہم نے ابھی تراویح کی نماز پڑھی ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے. کل انشاءاللہ روزہ رہیں گے، یہ خوش فہمی میں امت ہو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. نہیں، جاؤ فجر کی نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرنا. یہ ابراہیم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ کوئی نیک عمل کرتے ہو تو یہ مت سوچو ہماری دعائیں قبول ہو گئی، ہمارا یہ نیک عمل قبول ہو. نہیں، دعا بھی کرنا ہوگا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں. لیکن ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو جائے، یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سے عبادت کو قبول نہ کرے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میرے اس عمل کو قبول کر لے. اس دعا سے پتہ یہ چلتا ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے، ابراہیم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نیک عمل کریں تو اس کے لیے دعا بھی کریں. اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جو نیک عمل کرو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج تراویح کی نماز پڑھی ہے، امام کے پیچھے پڑھی ہے، پروردگار عالم میری اس تراویح کی نماز کو قبول فرما دے. اے اللہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہم نے درس و دروس کو سنا ہے، اے اللہ اس میں مسجد میں بیٹھے ہوئے، اے اللہ ہم نے اپنا وقت دیا ہے 1 گھنٹہ، اے اللہ اس 1 گھنٹے کو ہماری رحمت بنا دے اور میرے حاضری کو قبول فرما دے. یہاں کو دعا کرنا پڑے گا. ابراہیم کی زندگی بتاتی ہے. اور یاد رکھو جو ابراہیم کی زندگی سے بے رغبتی کرے گا، ابراہیم کی زندگی کو ابراہیم کے طریقے سے ہٹے گا. ایک راستہ ہے ابراہیم کا راستہ، اس راستے سے کوئی ہٹا تو قرآن کہتا ہے، اللہ غصے میں کہتا ہے، یاد رکھو اگر تم نے ابراہیم کے طریقے کو چھوڑا، ابراہیم کے راستے سے تم نے ہٹا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. ابراہیم کی زندگی سے وہی لوگ ہٹیں گے جو بیوقوف ہوں گے. قرآن ان لوگوں کو بیوقوف کہہ رہا ہے جو ابراہیم کی زندگی سے ہٹ گئے ہیں، جو ابراہیم کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں، جو ابراہیم کے راستے سے کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں. قرآن ان لوگوں کو بیوقوف کہہ رہا ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ ابراہیم کی زندگی کو پڑھا کرو، ابراہیم کی زندگی سے سبق حاصل کرو. اس لیے کہ ابراہیم کی زندگی بتاتی ہے کہ ہمیں توحید کو پر چلنا ہے. تو اگر اس معاملے میں اگر ہم اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے تو یہ بیوقوف کی علامت ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اس سے منع کیا کہ یہ بیوقوفوں کی علامت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے سب سے آخری صفحے میں 2 چیزیں بیان کی ہے کہ ایمان لاؤ تو کس طرح، جس طرح صحابہ نے ایمان لایا. صحابہ کس طرح ایمان لائے؟ اگر ایمان لانے میں ان کو اپنی جان دینی پڑتی تھی نا تو وہ اپنی جان بھی دے دیتی تھی. آپ مصعب بن عمیر کی زندگی کو اٹھاؤ، آپ
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھاؤ، اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بتانا یہ ہے کہ صحابہ کی طرف ایمان لاؤ۔ صحابہ ایمان کس طرح لاتے تھے کہ جان دینا پڑتا تھا تو وہ جان بھی دے دیتے تھے، وہ ان کا ایمان اس طرح ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی ہدایت پانے کے لیے ایک انسان کو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لانا پڑے گا۔ اور اس پارے کے سب سے آخر میں اللہ نے جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ لوگوں جو امت گزر چکی ہے اس پر ٹپڑی مت کرو۔ جو لوگ گزر چکی ہے، میرے صحابہ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میرے صحابہ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ آج سماج کے اندر جب محرم کا مہینہ آتا ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جھگڑے کو لے کر کتنے معاملے مچائے جاتے ہیں، 10 دن تک اس معاملے پر تقریریں ہوتی ہیں۔ میرے صحابہ کیا غلطی کیے ہیں، ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، ہم نے سارے صحابہ کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تلک امت قد خلت لها ما کسبت، جو امت گزر چکی ہے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، نیک لوگ، ان سے جو غلطی ہوئی ہے ان کے بارے میں لڑائی جھگڑا مت کرو، ان کے معاملے کو اپنے سامنے مت رکھو، وہ کیا کیے تم سے مطلب نہیں ہے۔ حساب کس کا ہوگا؟ جو تم کر رہے ہو، تم گناہ کرو گے، لہا ما کسبت، وہ کیا کیے گئے، ان کا اعمال ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اگر تم گندا عمل کرو گے، گناہ کرو گے تو یہ حساب، یہ سوال تم سے ہوگا، ان سے نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے بارے میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ پہلے پارے کی منتخب آیات کی جو اہم چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہم تمام لوگوں جو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس درس میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔